لوٹا دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں پر، یعنی مرتد بنا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، پھر لوٹو گے خسارے کی صورت میں، گھاٹا پاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے۔ وہو خیر الناصرین، وہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ڈالیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، بما اشرکوا باللہ، بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور مشرک بزدل ہوتا ہے، اللہ نے ان کے دل کے اندر ایمان والے کا رعب ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ایسی ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ما لم ينزل بہ سلطانا، جس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں اتری، اللہ نے شرک پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اب پھر ایمان والوں کو بات سمجھائی کہ تم اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جاؤ کہ یہ اگر اسلام کا دین سچا ہوتا تو پھر ان کی شکست کیوں ہوتی، ان کے اتنے 70 بندے شہید کیوں ہوتے، تو یہ تو ان کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا نا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے تو سچا کر کے دکھا دیا تھا اپنا وعدہ، یعنی فتح کا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم قتل کر رہے تھے ان کو اللہ کے حکم سے۔ حسّا یا حسّو کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، یعنی ان کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ رہے تھے، پھینک رہے تھے، اور اللہ کی مدد وہ تمہارے اوپر آ چکی تھی، اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہو گیا۔ حتیٰ اذا فشلتم، پھر جب تم کمزور ٹھہرے، بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور امر رسول کے اندر تم نے جھگڑا کیا۔ یہ امر رسول سے مراد وہ درے کو چھوڑنا، جس پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ٹھہرایا تھا کہ اس کو نہیں چھوڑنا تاکہ پیچھے سے دشمن آ کر کہیں حملہ نہ کر دے، تو تم اس بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ کچھ کہتے تھے چھوڑ دیں، اور بلکہ حقیقتاً چھوڑ کے نیچے اتر بھی آئے۔ دوسرے ان کو سمجھاتے رہے کہ نہیں چھوڑنا، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یہ وجہ بنی تمہاری شکست کی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی دین جھوٹا ہے یا اسلام کا مذہب جھوٹا ہے، اسلام بھی سچا، مذہب اسلام اور رسول بھی سچا، قرآن بھی سچا۔ اصل تمہاری شکست کی وجہ یہ بنی کہ تم اللہ کے رسول کے حکم میں آپس میں جھگڑنے لگے اور چھوڑ بیٹھے۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور نافرمانی کر بیٹھے تم بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا تھا جو تم چاہتے تھے، یعنی فتح۔ ابتدائی طور پر اللہ نے تمہیں فتح دکھلا دی تھی، اور اس کے بعد تم نے نافرمانی کر لی، اس کے نتیجے میں بنی بنائی فتح شکست میں بدل گئی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ تو دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی غنیمت کا مال لوٹنے میں پڑ گئے۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ ایسے جو آخرت کی نیت رکھتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ادھر ہی جمے رہیں۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیر دیا ان سے، یعنی ایک وقت تو یہ تھا کہ تم ان کافروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کافر آگے بھاگ رہے تھے، تم ان کے پیچھے بھگا رہے تھے ان کو، لیکن یک لخت ایک پانسا جنگ کا ایسا پلٹا کہ اللہ نے تمہارا رخ پیچھے کی طرف موڑ دیا۔ صرفکم عنہم، جو تم ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے اب تم آگے آگے اور وہ تمہارے پیچھے پیچھے، تمہارا رخ موڑ دیا۔ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے۔ لیکن اس بارے میں میری طرف سے اعلان سن لو، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے معاف کر دیا۔ یہ جو کچھ ہوا اللہ نے معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ جب جس رب کی جنگ لڑ رہے تھے دین کی،
اس کمزوری کو اللہ نے معاف کر دیا، تو آج جو صحابہ کے کیڑے نکالے اور ان پر تان کرے، دیکھو جی جنگ کے اندر وہ بھاگ گئے تھے نبی کو اکیلا چھوڑ کر، بدبختو جس رب کی طرف سے یہ جنگ ہو رہی تھی اس نے اپنا حق معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو تنقیدیں کرنے والے؟ بخاری شریف میں آتا ہے ایک عراقی آیا اور عبداللہ بن عمر مسجد حرام میں واز کر رہے تھے، بڑا جم گٹا لگا ہوا تھا، تو اس نے پوچھا یہ کون شیخ بزرگ ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر صحابی ہے۔ قریب آیا، کہا میرے 3 سوال ہیں۔ فرمایا بتلاؤ۔ کہا حضرت عثمان کا دشمن تھا یہ سوال کرنے والا۔ اس نے کہا حضرت عثمان میدان بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے نا؟ ہاں۔ فرمایا نہیں ہوئے تھے۔ جنگ احد کے اندر بھاگ گئے تھے نا؟ ہاں۔ فرمایا بھاگ گئے تھے۔ بیعت رضوان کے اندر بھی کوئی نہیں تھے نا جب 1500 صحابہ نے بیعت کی تھی؟ فرمایا کوئی نہیں تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عبداللہ بن عمر صحابی نے بھی میری باتوں کی تائید کر دی، تاکہ اور آپ بندے دا پتر رہی دے آئے آ جا، ان کے جواب بھی لیتا جا۔ غزوہ بدر میں جو شرکت نہیں کی تھی حضرت عثمان نے، تو حضور کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی جو حضرت عثمان کی بیوی تھی، تو خود حضور نے ان کو ان پر نگرانی کے لیے چھوڑا تھا کہ تم ادھر ہی اس کی نگرانی کرو، اور تمہیں میدان جنگ میں شرکت کرنے والوں کے برابر ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت کا حصہ بھی ملے گا۔ تو حضور نے ان کا حصہ بھی نکالا کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں رہا، اس کو میں نے وہاں ٹھہرایا۔ غزوہ احد کی بات کرتے ہو کہ وہ بھاگ گیا، تو جس کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائشی گھڑی تھی اور سب بھاگ گئے، صرف اکیلا عثمان تو نہیں بھاگا، چند ایک معدودہ لوگ بچ گئے تھے میدان جنگ میں، یہ آزمائشی گھڑی تھی، تو اس اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں معاف کر چکا ہوں۔ تو کون ہوتا ہے بدبختہ، حالت ہی میں تو معاف نہیں کیتا، ان کے کیڑے نکالتا ہے۔ رہا بیعت رضوان کی بات کہ اس میں شریک نہیں تھا، بدبختہ اے 10 بیعت رضوان ہوئی کہندے واسطے سے، عثمان کا بدلہ ہی تو لینے کے لیے آپ نے وہ بیعت لی تھی، اور پھر آپ نے ان کو اپنے اس بیعت میں شریک کرنے کے لیے کیا کہا؟ ہذہ ید عثمان، آج یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ سمجھو، اور میں اس بیعت کے اندر اس کو بھی شریک کر رہا ہوں۔ تو وہ تو شریک ہو گئے، تو کہتا ہے وہ غائب تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر دور میں، اس دور کے اندر بھی صحابہ کے دشمن موجود تھے جو ان پر تنقیدیں کرتے تھے، آج تک بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، لیکن وہ آسمان کے ستارے آسمان پہ چمکتے رہتے ہیں، اور جو ان کی طرف تھوکتا ہے وہ تھوک اس کے اپنے منہ پہ آتی ہے۔ اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم، اللہ نے جب تمہارا رخ موڑا تو کیا ہوا؟ اذ تسعدون، جس وقت تم بھاگتے ہی جا رہے تھے۔ ویسے تسعدون کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، چڑھائی، تو جس طرح چڑھنے میں آدمی زمین سے دور ہوتا ہے تو بھاگنے میں بھی اپنے منزل سے دور ہوتا ہے۔ جب تم بھاگتے ہی جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، مڑ کے کسی پر نظر بھی نہیں کرتے تھے، مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے کہ دوسرے کا کیا حال ہے، ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوئی تھی، جدھر منہ آیا بس بھاگ گیا۔ یہ آزمائشی گھڑی تھی۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پہنچے تمہیں غم در غم، پہنچے تمہیں غم در غم،
یعنی ایک غم نہیں پہنچا، کئی غم پہنچے۔ کس طرح؟ ایک تے ابتداءً بنی بنائی فتح شکست بدل گئی، مال غنیمت لوٹا ہوا ان کافروں کا وہ ہاتھ سے نکل گیا، پھر غم 70 صحابہ شہید ہو گئے، پھر غم نبی کی خبر جھوٹی اڑ گئی قتل کی۔ تو یہ ایک غم نہیں پہنچا بلکہ کئی غم، اصابکم غمم بغم، پہنچائے غم، کئی غم در غم، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ جو بات تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، فوت ہو گئی، اس پر غم نہ کرو، ولا ما اصابکم، اور جو تکلیفیں پہنچی ان پر بھی تمہیں پریشانی نہ ہو، واللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ خوب خبردار ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اتاری تمہارے اوپر اس غم کے بعد اونگ، امنۃ، امن اتارا، اور وہ امن کس شکل میں؟ نعاسن، اونگ، یہ امنتن مبدل من ہو اور نعاسن اس سے بدل ہے۔ یہ پریشانی کا عالم تھا صحابہ پر، اور اس پریشانی کے بعد اللہ نے سکون اتارا، اطمینان اتارا، اور وہ کس شکل میں؟ اونگ کی شکل میں۔ مسلمانوں پر اونگ طاری ہو گئی، نیند طاری ہو گئی۔ نیچے سے تلوار اٹھاتے تھے، اٹھاتے تو ایسے ہاتھ میں نیچے گر پڑتی، پھر اٹھاتے اور پھر ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نیند کی وجہ سے نہ رہتی، ایسے ہاتھ ڈھیلا ہوتا اور پھر تلوار نیچے گر پڑتی۔ یغشا طائفۃ منکم، ایک طائفہ پر یہ اونگ چھا رہی تھی، ڈھانپ رہی تھی ایک طائفے کو، اور میدان جنگ میں اونگ کا آنا یہ اللہ کی رحمت اترنے کی خوشخبری ہوتی، سمجھے کہ نہیں؟ میدان جنگ میں جہاں پر موت کی ہر بندے کو فکر ہوتی ہے، شاید کہیں سے کوئی وار لگے اور میں مر جاؤں، ایسے خطرے کے وقت میں جس پر اونگ طاری ہو جائے، سمجھو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ لیکن یہ رحمت ایمان والوں پہ اتر رہی تھی۔ دوسرا طائفہ، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، جو منافقوں کا طائفہ تھا ان کو تو اس اونگ نے نہیں کچھ کہا تھا، بلکہ وہ تو اپنی جان کی فکر میں پڑے ہوئے تھے۔ اہمتہم انفسہم، ان کی جانوں نے ان کو ہم اور پریشانی میں ڈالا ہوا تھا۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور اللہ کے بارے میں بھی جاہلیت والے گمان کر رہے تھے، او اللہ دی مدد کتھے گئی، ایسے اللہ کے جھوٹے وعدے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا تھا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب آ گئی، کہاں گئی اللہ کی مدد؟ تو یہ مسلمان کی زبان سے ایسی باتیں تو نہیں نکل سکتی۔ فرمایا یہ جاہلوں کا کام ہے، یظنون باللہ غیر الحق، جیسے جاہلیت میں اللہ پر گمان رکھتے تھے اسی طریقہ سے اب بھی اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ یقولون، اور کہنے لگے، حل لنا من الامر من شیء، کیا اس معاملے میں، جنگ کے معاملے میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے، یعنی ہماری بات کی بھی کوئی وقت ہے، ہمارا مشورہ بھی کوئی مانا گیا؟ حل لنا من الامر شیء، کیا اس معاملے میں ہمارے مشورے پر عمل کیا جاتا ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، یہ کیا کہتے تھے؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ہم کہتے تھے نا مدینے میں رہ کے جنگ کریں، لیکن ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، دیکھ لیا نتیجہ، 70 جانیں ضائع کروا دی، 70 بندے مر گئے۔ قل، میرے نبی فرمائیے، ان الامر کلہ للہ، امر اختیارات تو سارے اللہ ہی کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ کچھ باتیں زبان سے نکالتے ہیں، باقی اس سے زیادہ باتیں تو انہوں نے دل کے اندر چھپائی ہوئی ہو۔ یخفون فی انفسہم، اپنے دلوں میں ویسے ایسے
مکروہ قسم کی باتیں انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں، ما لا یبدون لک، جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا کچھ اختیارات ہوتا، یعنی ہماری بات مانی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل ہو جاتا، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ یہ جو اتنے 70 بندے مارے گئے ہیں، یہ ہماری رائے کا احترام نہیں کیا گیا، ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا۔ قل، میرے نبی ان کو کہیے، اچھا تسی ہن گھر جا کے بہ جاؤ، ویکھ لینے تسی موت تو بچ جاؤ گے۔ تسی جو آکھ دے ہو بے گھر وچ بیٹھا بندہ مردہ نہیں، اگر یہ ہماری طرح ہمارے مشورے پر عمل کرتے تو یہ نہ مرتے، تو تم بیٹھ جاؤ اور دیکھ لو پھر تم مرتے ہو کہ نہیں مرتے ہو۔ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کے مقدر میں قتل لکھا ہوا تھا وہ اپنی قتل گاہوں پر ضرور آ کر ظاہر ہو جاتے۔ الی مضاجعہم، مضاج مسجع کی جمع، اور مسجع کا معنی ویسے تو لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن قتل ہونے کے بعد بھی آدمی بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے؟ ہاں، تو لیٹا ہوا ہوتا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے تو جس کے مقدر میں یہاں موت لکھی ہوئی تھی وہ ضرور کسی نہ کسی وجہ سے ادھر پہنچ کے رہتا، میدان جنگ میں آ کے رہتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، تمہارے سینوں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر جو مختلف قسم کے وسوسے ہیں وہ بھی اللہ دور کر کے پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو تمام سینوں کے راز جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو بھاگ گئے تھے تم میں سے اس دن جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، یعنی غزوہ احد کے دن، جو بھاگ گئے تھے اس آزمائشی گھڑی میں، اگرچہ بہت بڑا جرم تھا، لیکن انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کو پھسلا دیا تھا شیطان نے بعض کمائی کی وجہ سے۔ تو ببعض ما کسبوا، وہ کمائی کیا تھی؟ وہ نبی کی نافرمانی، درے کو چھوڑنا۔ اگر نبی کی نصیحت پر عمل کرتے اور درے کو نہ چھوڑتے تو یہ بنی بنائی شکست فتح شکست میں نہ بدلتی۔ تو یہ کیوں اس دن بھاگے اور کیوں شیطان نے ان کو پھسلایا؟ نبی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ لیکن یہ جرم اگرچہ عظیم تھا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ تم مثل ان لوگوں کے جو کافر ٹھہرے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد مخلص صحابہ، اور کالذین کفروا سے مراد منافق۔ ایمان والو، تم منافقوں کی طرح نہیں رویہ اختیار کرنا، مت ہو جاؤ منافقوں کی طرح جو دل سے کافر ہیں۔ وقالوا لاخوانہم، اور وہ منافق اپنے بھائیوں کو، اخوان بھائیوں کو کہتے ہیں، اس سے مذہبی بھائی بھی مراد ہو سکتے ہیں، جو ان کے مذہبی بھائی منافق تھے وہ اپنے منافقوں کو یہ کہا کرتے تھے، اور اس سے نسبی بھائی بھی مراد ہو سکتے ہیں جو ان کے رشتہ دار مسلمان تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر نسبی بھائی ہوں گے تو پھر ان بھائیوں سے مراد مسلمان صحابہ، چونکہ کچھ رشتہ دار مسلمان تھے، انہی کے کچھ رشتہ دار منافق بھی تھے، تو وہ اپنے رشتہ دار صحابہ کو یہ کہتے، لو اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب یہ زمین میں کسی سفر پہ جاتے یا جہاد کے سفر پہ ہوتے، او کانوا غزا، غزہ یہ غازی کی جمع، اگر یہ جہاد پہ غزوے پہ ہوتے
تو ان کو کہتے اوے ہم جو تمہیں کہتے تھے آرام سے مزے سے گھر میں بیٹھو، پھر تم سفر پہ جاتے ہو اور جہاد کرتے ہو اور مرتے ہو اور لڑتے ہو اور تمہیں زخم آتے ہیں۔ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور گھروں میں بیٹھے رہتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ یہ مرتے نہ یہ قتل ہوتے۔ اور یہ بات منافق کیوں کہتے تھے؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر اسی بات کو ایک حسرت بنا دے، ایک افسوس کا ذریعہ بنا دے کہ دیکھو یہ ہمارے کہے میں نہیں آئے، اس وجہ سے یہ مر بھی گئے اور لڑے بھی اور وہاں پر قتل بھی ہو گئے۔ لیکن اللہ نے جواب دیا، بدبختو، موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں، واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ کیا گھروں میں بیٹھنے والوں پر موت نہیں آتی؟ اور سفر میں اور جہاد کرنے والوں پر ضرور موت آتی ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، جس وقت آئے گا ضرور موت آئے گی، چاہے بندہ سفر میں ہوگا چاہے حضر میں ہوگا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، یہ دوسرا جواب ایمان والوں کو جن کو یہ مشورے دیتے تھے منافق کہ گھروں میں بیٹھے رہو اور جہاد پہ نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، اللہ کے بندو، اگر اللہ کی راہ میں تم مارے گئے یا تمہیں ویسے طبی موت آ گئی تو اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں بخشنا ہے۔ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت یہ تمہارے جمع شدہ دنیا کے ساز و سامان سے بدرجہ بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مر گئے یا تم قتل ہو گئے اللہ کی طرف لوٹ کے تو آنا ہی آنا ہے۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو یہ موت سے مت گھبراؤ، جو انسان دنیا میں آیا اس کو موت کے منہ میں جانا ہے اور اس کو اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اب یہ صحابہ جو کچھ درے کو چھوڑ کر بچے تھے اور زندہ رہے، کچھ تو شہید ہو گئے تھے نا، تیر اندازی کرتے کرتے ڈٹے رہے اپنے اس پہاڑی پر، جو نیچے اترے ان میں سے کچھ زندہ رہے، تو ظاہر ہے چونکہ انہی کی وجہ سے شکست ہوئی تھی، اگر یہ اپنے درے کو نہ چھوڑتے تو شکست نہ ہوتی۔ اس لیے حضور کے دل میں ان کے بارے میں انقباض سا پیدا ہو گیا، ناراضگی آ گئی کہ دیکھو ان چند بندوں کی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا۔ 70 بندے ہمارے بھی شہید ہو گئے، بنی بنائی فتح بھی شکست میں بدل گئی۔ تو حضور کوئی مشورہ کرتے نا اہم مشورہ تو ان کو ان میں شریک نہیں کرتے تھے۔ اس ناراضگی کی وجہ سے حضور ان کے ساتھ کھل کر مشورہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، ما زائدہ ہے، اصل میں ہے فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، سمجھ آ گئی؟ فَبِمَا، با کے بعد جو ما ہے یہ زائدہ، تو اصل عبارت کیسے بنی؟ فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم بنے، لنتا لانا یلینوں سے آپ ان کے لیے نرم بنے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت زبان کے سخت ہوتے، مزاج کے بھی سخت ہوتے، فَظًّا کا معنی زبان کی سختی اور غلیظ کا معنی مزاج کی سختی، اگر آپ سخت گو ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو لن فضو من حولک، لئن فضو، لام تاکید کا ہے، ان فضا بکھر جانا، لن فضو من حولک، اگر آپ سخت ہوتے تو یہ آج سے پہلے کب کے بکھر چکے ہوتے، آپ کا ساتھ نہ دیتے، لیکن ہر میدان میں یہ آپ کے دست و بازو بنے اور بڑھ چڑھ کر جہاد میں آپ کا ساتھ دیا۔ چلو ایک وقت میں ان سے غلطی ہو گئی، میں اللہ سفارش پہ کردہ فاعف عنہ،
میں اللہ انہاں دی سفارش پیا کردا فاعف عنہم انہاں نو معاف چا کر واستغفر لہم اور ان کے لیے استغفار کر مجھ سے آپ بھی معاف کر تے میرے کولو بھی معافی دی درخواست کر تے آئے مشورے دے وچ بھی انہاں نو شریک کر نہیں آئندہ شاورہم فی الامر ان سے مشاورت بھی کرنی ہے معاملات میں جیسے پہلے مشاورت میں ان کو شریک کرتے تھے اسی طریقہ سے درمیان میں کچھ عرصہ انقباض آ گیا آپ کی طبیعت میں لیکن آئندہ اس مشورے میں ان کو شریک کرتے رہنا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ اور جب مشورے کے بعد کسی کام کا عزم اور ارادہ ہو جائے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بس پھر اللہ پر بھروسہ کر اس سے معلوم ہوا کہ مشاورت یہ نبی کی سنت ہے کسی بھی کام کے اندر مشورہ کرنا کیا ہے یہ نبی کی سنت ہے حدیث میں آیا ما ندم من استشارہ ما ندم من استشارہ جو مشورہ کرے گا اس کو کبھی ندامت نہیں آئے گی وما خواب من استخارہ اور جو استخارہ کر لے گا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا تو ہر جائز کام کے اندر استخارہ کرنا یہ بھی سنت اور مشورہ کرنا یہ بھی حالانکہ نبی کی عقل سارے جہان کے عقلاء کی عقلوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایک نبی کی عقل سب سے بڑھ کر ہے تو کوئی بندہ یہ نہ کہے نہیں بھائی مشورہ تو وہ کرے جوڑا آپ چنگی سوچ نہ رکھے زیادہ سوچ نہ رکھے میں تو خود بڑا عقل مند ہوں مجھے کیا ضرورت ہے مشورے کی تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں لیکن ان کو بھی اللہ نے فرمایا شاورہم فی الامر صحابہ نال مشورہ کیتا کر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جس وقت عزم و ارادہ پکا ہو جائے اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو کر گزرو ان اللہ یحب المتوکلین اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر اللہ کی مدد چھوٹ گئی اللہ نے تمہاری مدد چھوڑ ڈالی فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ اللہ کی مدد نہ آنے کے بعد اور کون ذات ہے جو تمہاری مدد کرے گی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کرے مومن وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ یہ منافقین کے لیے زجر ہے جو بدر کی لڑائی تھی تو اس میں ایک چادر بڑی قیمتی تھی مال غنیمت میں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگی جب تقسیم ہوئی نا تقسیم تو اس تقسیم میں وہ نظر کوئی نہ آئی تو بعض منافقوں نے کہا شاید نبی نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی بڑی اچھی ودیا چادر سی شاید نبی اپنے واسطے رکھ لئی ہونی ہے چھپا لئی ہونی ہے نعوذ باللہ اللہ نے جواب دیا وما کان لنبی ان یغل غل یغل کا معنی مال غنیمت میں خیانت کرنا خاص مال غنیمت میں خیانت کرنا فرمایا میرے نبی کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے ومن یغلل اور جو بھی کوئی خیانت کرے گا یاتے بما غلا یوم القیامہ قیامت کے دن اپنی خیانت سر پہ اٹھائے ہوئے ہوگا اور حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی نے گائے چرائی ہوگی تو گائے اس کے سر پہ ہوگی بکری چرائی ہوگی تو بکری اس کے سر پہ ہوگی اونٹ چرایا ہوگا تو اونٹ سر پہ ہوگا وَمَن يَغْلُلْ اور یہی آیت حضور نے پڑھی وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو بھی خیانت کرے گا کسی کی چیز چرائے گا قیامت کے دن وہ چیز اٹھائے ہوئے آئے گا ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا
افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا ایک وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلے، کیا یہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کے لوٹے؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے اور ایک اللہ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے، دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ کی ناراضگی والے کام کر کے آیا مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ہم درجات بمانے لہم درجات عند اللہ، یہ لہم درجات عند اللہ افمن اتبع رضوان اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ کمن باء بسخط من اللہ کا انجام تو اوپر ذکر کر دیا، مأواہم جہنم، لیکن جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس کو کیا ملے گا؟ ہم درجات عند اللہ، اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑے درجات تیار ہیں، جنت کے وعدے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ بھیجا ان کے اندر ایک عظمت والا رسول انہی کی جانوں میں سے۔ من انفسہم سے پتہ چلا کہ نبی انہی لوگوں کی جنس سے تھا، وہ نبی بشر، وہ سارے لوگ بشر تھے تو نبی بھی بشر، وہ سارے لوگ انسان اولاد آدم میں سے، تو من انفسہم سے پتہ چلا سارے نبی بھی اولاد آدم سے اور ہمارے نبی بھی اولاد آدم سے۔ اس نبی کے 4 وظیفے، یتلو علیہم آیاتہ، پہلا وظیفہ قرآن کی تلاوت، نبی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے الفاظ من و عن پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، اس میں سے تشریحی تفسیری کلمات ساتھ نہ ملانا، جو الفاظ اترے انہی الفاظ کو پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ تلاوت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن پڑھ کر ان نبی کے ان لوگوں کے تزکیے کرنا، ان سے شرک اور کفر کو دور کرنا، ایمان ان کے دلوں میں ڈالنا، یہ ہے تزکیہ، یہ بھی کرتا ہے۔ تیسرا وظیفہ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی جو آیت مشکل ہو اور سمجھ میں نہ آئے، جیسے خیط الابیض اور خیط اسود کی بات گزری تھی، سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا، 2 دھاگے، ایک صحابی وہ اپنے سرانے کے نیچے لے کر کھاتا پیتا رہا، بہت روشنی ہو گئی، تو نبی کے سامنے جا کر بات کی تو نبی نے کہا اللہ دا بندہ، یہ سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے، سیاہ دھاگے سے مراد صبح کاذب رات کا اندھیرا ہے، اس سے یہ دھاگے سفید اور سیاہ مراد نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے یعلمہم الکتاب، جیڑی گل سمجھ نہ آوے نبی اس دی تشریح تے تفسیر کر دیتا، والحکمہ، اور ان کو سنت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ لوگ اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ نبی کا کیا ہوا احسان اللہ کی طرف سے، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، اب یہ درمیان میں کچھ باتیں بیان کر کے پھر اس شبہ کا جواب، میں نے بتایا شبہ بڑا مضبوط تھا، تو بار بار لوٹ کے اللہ مختلف مضامین بیان کرتے ہیں، پھر ایک جواب دے دیتے ہیں، پھر اور چند مضامین بیان کیے، پھر لوٹ کے ایک جواب دے دیا، تاکہ شبہ مکمل طور پر دلوں سے دور ہو جائے۔ اولما اصابتکم مصیبت، کہا ابھی یہ تمہیں مصیبت پہنچی ہے، احد میں 70 بندے شہید ہوئے تمہارے، قد اصبتم مثلیہا، تو تم 2 گنا مصیبت اس سے پہلے ان کو پہنچا چکے ہو۔ تمہارے صرف 70 بندے شہید ہوئے نے، 70 بندے قید تک کوئی نہیں ہوئے نا، لیکن اس سے پہلی بدر والی لڑائی میں تم نے دگنا نقصان ان کا کیا تھا، 70 بندے مارے بھی تھے اور 70 قید بھی کیے تھے۔ یہ مثلیہا سے یہ مراد ہے، قد اصبتم مثلیہا، تم دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو۔
اگر اس جنگ احد کے اندر تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے تو اس سے دگنی مصیبت تم پہلے ان کو پہنچا چکے ہو. قلتم انا ھذا، اب اس جنگ میں اگر یہ مصیبت آئی ہے تو حیران ہو کر تعجب کے ساتھ پوچھتے ہو یہ کہاں سے آ گئی؟ انا ھذا، یہ مصیبت کیوں آئی، کہاں سے آئی؟ تو قل، میرے نبی ان کو کہو، هو من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے آئی ہے. نہ درہ چھوڑتے، نہ نبی کی نافرمانی ہوتی، نہ یہ مصیبت پڑتی تمہارے اوپر. تو اس میں نہ اللہ پر اعتراض کرو نہ دین اسلام پر اعتراض کرو، اس میں اپنے ان حرکات پہ غور و فکر کرو تاکہ آئندہ کے لیے اس جیسا گناہ نہ کرو، ورنہ کرو گے تو پھر یہ لوٹ کے مصیبت آئے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر. اللہ چاہتا تو اس مصیبت سے تمہیں بچا بھی سکتا تھا، لیکن اللہ چونکہ مربی ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے تاکہ اس غلطی کا اعادہ تو دوبارہ نہ ہو سکے، پھر دوبارہ بار بار یہ غلطی تم سے سرزد نہ ہو، اس لیے اللہ نے سزا دی تمہیں. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچی اس دن جس دن دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، یہ جو مصیبت آئی فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے آئی. اگر اللہ نہ چاہتا تو قطعاً نہیں آ سکتی تھی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالی جاننا چاہتا تھا مومنوں کو. یہاں پر لِيَعْلَمَ بمانے لِيُظْهِرَ، کیونکہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم تو تھا کہ کون مومن مخلص ہیں اور کون منافق ہیں. تو اب اللہ کو معلوم ہو جائے، اس کا کیا مطلب؟ اللہ لوگوں کو معلوم کروا دے اور لوگوں پر ظاہر کر دے کون مومن ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور کون منافق ہیں. مومنوں کا بھی علم ہو جائے اور منافقوں کا بھی علم ہو جائے، دونوں جماعتیں کھل کے لوگوں کے سامنے ظاہر آ جائیں جو آج تک پہلے گڈ مڈ تھیں اور خلط ملط تھیں. منافقوں کو بھی لوگ مومنوں کی صف میں شمار کرتے تھے. اللہ نے یہ مصیبت ڈالی تاکہ منافق الگ ہو جائیں، مومن الگ ہو جائیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور ان منافقوں کو کہا گیا تھا آؤ بھئی آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، اب ادفعوا، یا کم از کم دفاع ہی کر لو، یا تو اقدامی جہاد کرو بڑھ چڑھ کر میدان میں، یا کم از کم اپنے بچاؤ کی کوئی صورت بنا لو، اب ادفعوا. تو منافق کیا کہنے لگے؟ قالوا لو نعلم قتالا، یہ کوئی لڑائی ہے، یہ کوئی جنگ ہے، یہ تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو مروانا ہے. جنگ تو کوئی نہ ہوئی نا، 1 اور 4 کی نسبت ہو، یہ کیا جنگ ہوتی ہے؟ 10 بندے ادھر سے ہوں 10 ادھر سے ہوں، یہ جنگ ہے، یہ لڑائی ہے. مزہ بھی آئے گا نا، برابر برابر. ادھر سے 700 ہیں ادھر سے 3000 ہیں، یہ کوئی جنگ ہے؟ پھر بڑے بھاگ کر کہتے ہیں ہم میدان جنگ میں باہر نکل کے لڑیں گے. چلو تھوڑی تعداد تھی تو مدینے کے اندر رہ کر لڑتے اور ہماری بات مان لیتے، ہمارا مشورہ مان لیتے. یہ کوئی جنگ ہے بھلا؟ لو نعلم قتالا، اگر یہ حقیقت میں کوئی جنگ ہوتی واقعتاً، لاتبعناکم، اے لاتبعناکم، ہم ضرور بر ضرور تمہاری اتباع کرتے اور جنگ میں شریک ہوتے. یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو آپ کو مروانے والی بات ہے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ کافر جس دن یہ بات کہہ رہے تھے اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب پہنچ چکے تھے. ہم للکفر اقرب، اقرب متعلق للکفر جار مجرور متعلق اقرب کے کرنا ہے. یہ باتیں جب کر رہے تھے تو یہ کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے.
ایمان کے قریب نہیں تھے، کفریہ باتیں ان کی زبان سے نکل رہی تھی. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور یہ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو کہ ان کے دلوں میں نہیں تھی. واللہ عالم بما کانوا، واللہ عالم بما یکتمون، اور جو کچھ چھپا رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے. الذین قالوا، اور منافق یہ بھی کہہ رہے تھے لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو یعنی مذہبی بھائیوں کو، وقعدوا، اور خود بھی پیچھے ہٹ گئے. وہ 300 بندہ جو ہٹ گیا تھا ان کا، وقعدوا سے اس کی طرف اشارہ ہے، خود بھی پیچھے بیٹھ گئے. دوسرے بھائیوں کو بھی کہنے لگے لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے. ساڈی گل نہیں نہ منی، اسی کہندے سا مدینے دے اندر رہ کے لڑائی کریے. ان کو بڑا شوق تھا باہر کھلے میدان کے اندر لڑائی ہو. اگر ہماری بات مان لیتے تو آج قتل نہ ہوتے. جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا لو، اپنے اوپر موت نہ آنے دینا. اب تم تو گھروں میں جا کر بیٹھ گئے نا، تو تم دوسروں کو کہتے ہو ہماری بات مان لے، گھروں میں بیٹھ جائیں تو ان پر موت نہ آتی. اب تم گھروں میں بیٹھ گئے ہو تو چاہیے تمہارے اوپر موت نہ آئے، اپنے سے موت کو دور رکھنا. حالانکہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، نہ کوئی بچ سکتا ہے، اپنے وقت پہ آئے گی. اور جن پر موت آئی ہے اور ان کو تانا دیتے ہو وہ کوئی عام موت ہے؟ او اللہ کے بندو، وہ تو شہادت کی موت ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ایسے اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو. یہ معمولی موت نہیں ہے، بہت عظمت والی موت ہے. بلکہ حقیقت میں بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. عند ربہم، رب کے ہاں، یرزقون، رزق کھاتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جب یہ 70 بندے جنت میں پہنچ گئے تو جنت میں ایک بات کرنے لگے اللہ سے. من یخبر عنا، ترمذی شریف کی روایت، من یخبر عنا اننا احیاء فی الجنہ. من یخبر عنا، ہمارے بارے میں ہمارے پچھلوں کو کون خبر پہنچائے. اننا احیاء فی الجنہ، کہ ہم تو جنت کے اندر موجوں کر رہے ہیں، زندہ ہیں. وہ سمجھ رہے تھے ان کی بازو کٹ گیا، ان کی ٹانگ کٹ گئی، ان کا سر کٹ گیا، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، وہ تو ہمارے جسموں کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوں گے. لیکن ان کو کیا پتا ہم ماشاءاللہ ناز و نیاز والی جنت کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، موجیں کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں. من یخبر عنا، کون ہمارے بارے میں خبر دے ہمارے پچھلوں کو. اننا احیاء فی الجنہ یا اننا احیاء فی القبر. کیا کہا انہوں نے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایتھوں دی گل اتھے پہنچان والا میرے سوا کوئی نہیں. انا اخبرہم، میں ان کو خبر دیتا ہوں. یہ آیتیں اللہ نے اتاری خبر دینے کے لیے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ تصور نہ کرو. بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہے، اپنے رب کے ہاں رزق کھاتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، بڑے خوش و خرم ہیں. فرحین لطف میں، فرح میں، خوشی میں ہیں. بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو اپنا فضل و انعام دے رکھے ہیں ان پر خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور خوش ہوتے ہیں ان سے بھی جو ابھی تک ان کو نہیں پہنچے.
جو ابھی تک ان کو نہیں پہنچے ان کے ساتھ ان کے لیے بھی بشارت من خلفہم پچھلوں کی طرف سے اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان کو بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں اوے موت کے ڈر سے جہاد نہ چھوڑنا، جو جہاد میں لڑتے لڑتے مارا جائے نہ اس کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ اور خوش ہوتے ہیں اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت پر اور اس کے فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابھی یہ جنگ احد ہوئی تو ابو سفیان واپس لوٹ رہا تھا اپنی فوج کو لے کر۔ ایک جگہ ہے مدینے سے کچھ فاصلے پر حمراء الاسد، حمراء اور پھر الاسد، حمراء الاسد جگہ، اتھے پہنچ کے انہوں خیال آیا بڑی غلطی کی تھی یار، جلد بازی کر کے آ گیا، یہ تے ایک دھکا ہور لانا سی، بچی بچ طاقت 70 تے اگے مارے گئے سی، باقیاں دا بھی سفایا ہو جانا سی، سمجھو۔ اتھے پہنچ کے انہوں خیال آیا بھئی ایک دھکے دی مار رہ گئے سی مسلمان، 70 ان کے مارے گئے، باقی زخموں سے چورو چور، لڑائی کی جرت کوئی نہیں تھی، تھوڑا سا اور دھکا لگاتے ان کا بھی صفایا ہو جاتا، جان چھوٹ جاتی۔ واپس چلیے بھائی، اپنے ساتھیوں کو کیا کہنے لگا؟ واپس چلیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتلا دیا، میرے نبی آئے آئے گلنا سوچدا پیا تے کی کرنا ہن تسی، قبل اس کے کہ وہ آئے اپنی ساتھیوں کو لے کر ان کا پیچھا کرو، وہ تمہاری کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن تم جب اس کے پیچھے بھاگو گے تو اس کی ساری کی ساری کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ حضور نے آواز لگا دی، چلو بھائی ابو سفیان کی فوج کا پیچھا کرنا ہے۔ جب حضور فوج لے کر اس کے پیچھے چلے، وہ تے سوچ رہے سی بے اسی واپس چلیے، جب اس نے حضور اور فوج کو دیکھا سپیٹو لگ گیا، او اسی تے انہاں کمزور سمجھ دے سا، یہ تے کمزور کوئی نہیں، یہ تو الٹا ہور سانو دوان واسطے مارن واسطے آئے، قریب پہنچ گئے، سپیٹو لاؤ بھائی۔ ہاں قرآن نے پھر صحابہ کی تعریف کی، سبحان اللہ العظیم، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم بھی پہنچ چکے تھے، اور تھکے ماندے بھوکے پیاسے زخموں سے چورو چور، لیکن نبی نے کہا چلو چلو ابو سفیان کی فوج کا پیچھا کرنا ہے، لبیک 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 کہتے ہوئے سارے چل پڑے۔ فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ایسے نیکی کرنے والے اور تقوی والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا، یہاں تک صلہ موصول مل کر خبر مقدم، اجر عظیم مبتدا مؤخر، ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا اور زخموں کی پرواہ نہیں کی، ان کے لیے بہت بڑا، جنت لینی سوکھی نہیں، صحابہ کی قربانیاں ہیں، سارا قرآن ان کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اس میں ایک اور واقعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 بندے مارے گئے نا، ابو سفیان دا کوئی دل گردہ زیادہ ہو گیا،
یہ بھئی 70 جڑے ساڈے بدر دی لڑائی وچ مرے سی اے انہاں دا اج اسی بدلہ لے لیا 70 دے بدلے 70 پر مزہ نہیں آیا بدلہ تے ہو گیا پر مزہ نہیں آیا مزہ آنا سی جے جگہ بھی وہ بدر والی ہوندی جتھے بدر دے وچ انہاں ساڈے مارے اسے بدر دے وچ اسی انہاں دے 70 مار دے تاں مزہ آنا سی ادھا مزہ آیا تے ادھا نہیں آیا کہنے لگا آئندہ سال اسی شوال کے مہینے میں بدر میں لڑائی ہوگی للکارا آئندہ سال اسی مہینے میں بدر میں لڑائی ہوگی بدر 70 ماریں گے تواڈے پھر مزہ آئے گا پھر بدلہ پورا ہوگا حضور نے فرمایا قبول ہے آئیں گے لڑائی ہوگی شیر نو شکار ملے چھوڑ دا مسلمانوں کے لیے تو یہ شکار تھا گن گن کے دیہاڑے پورے کیتے لیکن اللہ نے ابو سفیان کے دل میں ایسا روب ڈالا جوں جوں وہ وعدہ قریب آتا جا رہا ہے پریشان اب کہتا تھا لڑائی بھی نہ ہوئے تے ساڈے اتے گل بھی نہ آوے لڑائی بھی نہ کرنی پوے تے گل ساڈے اتے نہ آوے ابو سفیان نہیں آیا وعدے دے مطابق کسے طریقے کو ایسا حربہ استعمال کریے پہ ساری الا بلا انہاں دے اتے پوے تے جنگ تو بھی جان چھوٹ جاوے اب اس نے ایک ٹاؤٹ بندے کو تیار کیا تجھے میں 100 اونٹ دوں گا اور تم نے مدینے جا کر ہر مسلمان صحابی کو مل کر کہنا او بڑی تیاری ہو رہی ہے بدر کے اندر لڑائی ہوگی ابو سفیان بڑیاں تیاریاں کر رہا ہے کدے بھول کے بدر وچ نہ آوے ہو ورنہ تھوڑی خیر کوئی نہیں جے اے تو کم کر لیا تے انہاں نو ڈرا دھمکا لیا 100 اٹھ انعام تیرا اب وہ گیا مدینے میں اس نے کہا اوے سنے تھوڑی ابو سفیان نال کوئی لڑائی ہونی ہے ہاں بالکل ہونی ہے اسی تے بڑی تیاریاں انتظار پہ کر دیں کیڑا وقت آندا ہے بھئی ساڈی انہاں دے نال لڑائی ہوے اوے نا وہ بڑی تیاری کر چکا بہت بڑی فوج ہے بہت بڑا اسلحہ ہے وہ مر کے اگے احد کے اندر 70 بندے مروا بیٹھے ہو اتنے ہور تواڈے بندے مارے جانے نہ جاؤ نہ آکھیا واہ بھائی واہ فزادہم ایمانا انہوں نے یہ باتیں سنی ان کے ایمان میں اور جذبہ آ گیا کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ کی ذات کافی ہے جتنی تیاریاں کر لے جتنی فوج بنا لے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی صحابہ کی اگلے سال جو بدر کے اندر لڑائی ہونی تھی اس کو غزوہ بدر صغرا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں غزوہ بدر کبرا ہے جس میں لڑائی ہوئی تھی 1 سال پہلے اور اس میں کافروں کے 70 مارے گئے تھے یہ غزوہ بدر صغرا کہلاتا ہے جس کا وعدہ ابو سفیان کر گیا تھا اور وہ نہیں آیا حضور اپنی فوج لے کر پہنچ گئے بدر میں اپنی فوج لے کر پہنچ گئے اس لیے اس کو صغرا اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹی لڑائی جس دے وچ لڑائی دی نوبت نہیں آئی لیکن حضور وعدے کے مطابق پہنچے وہاں پر اللہ نے اس کا ذکر کیا الذین قال لهم الناس پہلے الذین سے مراد صحابہ یہ صحابہ وہ لوگ ہیں قال لهم الناس
جن کو کچھ لوگوں نے آ کر یہ کہا تھا، او پروپیگنڈا کرنے والوں نے، ان الناسا، یہ دوسرے الناس سے مراد مکے والے کافر، یہ پروپیگنڈے کرنے والے نے کہا ان الناسا، اے لوگ جمع ہو رہے ہیں، قد جمعوا لکم فاخشوہم، ڈرو ان سے، ڈرو ان کا خوف کرو، ان کے ساتھ میدان جنگ میں مقابلے کے لیے نہیں آنا۔ فزادہم ایمانا، لیکن ایمان والوں کے دل میں تو اور ایمان بڑھ گیا، اللہ نے ایمان میں زیادتی کر دی۔ وقالوا، اور کہنے لگے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کی ذات کافی ہے اور بہت بہتر کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، حضور اور صحابہ وہاں پہنچے، انتظار کرتے رہے، ابو سفیان کے دل میں روب اللہ نے طاری کیا، یہ نکلا ہی نہیں مکے سے۔ حضور نے چند دن وہاں پر گزارے، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل لے کر۔ اللہ کی نعمت سے مراد وہاں پر کچھ تجارت وغیرہ کی اور وہاں سے نفع کمایا، اور فضل سے مراد اللہ کی طرف سے ثواب اور اجر بھی ملا۔ لم یمسسہم سوء، انہوں کوئی معمولی زخم تک بھی نہ آیا، لڑائی ہوئی بھی کوئی نہیں۔ لم یمسسہم سوء، کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضا کے پیچھے چلے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، اب وہ جو آئے تھے پروپیگنڈا کرنے والے، اللہ نے کہا انما ذالکم الشیطان، وہ تو شیطان تھا حقیقت میں، یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں کو خوف زدہ کر رہا تھا، کہ اپنے، اصل میں براہ راست صحابہ کو تو نہ کہا نا، اپنے منافقوں کے پاس جا کر یہ باتیں اڑائیں تاکہ منافق جا کر صحابہ کو پریشان کریں، تو کہا وہ اپنے دوستوں کو خوف زدہ کر رہا تھا۔ فلا تخافوہم، ان سے ڈرنا نہیں ہے، وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے مومن ہو تو میں اللہ سے صرف ڈرو، دنیا والوں کا خوف نہیں رکھنا۔ ولا يحزنک قولہم ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور نہ پریشانی اور غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو کفر کے اندر جلدی کرتے ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ کا ارادہ بن چکا ہے کہ اللہ آخرت کے اندر ان کے لیے کچھ بھی حصہ نہ رکھے، یعنی جنت میں سے، بلکہ جہنم میں جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے میں، منافق۔ لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ایک سوال کا جواب ہے، یہ کافر جو اتنی شرارتیں کر رہے ہیں تو پھر اللہ ان کو نقد سزا دے کر ملیا میٹ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے ان کو مہلت کیوں دے رکھی ہے؟ اللہ نے ان کو مہلت کیوں دے رکھی ہے؟ تو اس کا جواب دیا اللہ، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر اس بات کا گمان نہ کریں، الذین کفروا یحسبن کا فاعل، یہ لوگ جو کافر ہوئے یہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں اور ان کو عذاب سے نہیں پکڑتے، کیا یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ نہ، بل ہوا شر، نہ، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم ان کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنے گناہ میں اور زیادہ ہو جائیں، اور جب گناہ کرتے 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 زیادہ گناہوں کو پہنچ جائیں گے، اچانک اللہ کا پھر عذاب آئے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جو ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا، ذلیل و رسوا کر دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء لا يغادر سقما. رب اغفر له. صلى الله تعالى على آله وصحبه.